نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه بالوالدين احسانا۔ والدین کے حقوق کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو آج یہ تیسرا پروگرام ہے والدین کے نافرمان کے انجام کے حوالے سے۔ پہلی حدیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ابن خزیمہ کے اندر 1888 حدیث نمبر ہے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقى المنبر فقال آمین آمین آمین۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ممبر پر چڑھے تو 3 مرتبہ آپ نے آمین فرمایا۔ فقیل له یا رسول اللہ ما كنت تصنع هذا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کیوں فرمایا؟ آپ پہلے بھی ممبر پر چڑھتے تھے، جلوہ افروز ہوتے تھے، لیکن آج آپ نے 3 مرتبہ سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے آمین 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 کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ فقال علی جبرائیل ارغم اللہ انف عبد او بعدا، میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کے مجھے کہا، کیا کہا کہ اللہ اس آدمی کے ناک کو مٹی میں ملائے یا اس کے اوپر پھٹکار کرے، داخل رمضان فلم یغفر لہ، اس کے اوپر رمضان کا مہینہ داخل ہو لیکن وہ بخشا نہ جائے، اس کی بخشش نہ کی جائے۔ فقلت آمین، میں نے آمین کہا۔ ثم قال ارغم انف رجل انف عبد او بعدا، پھر حضرت جبریل امین نے فرمایا اللہ اس بندے کے ناک کو مٹی میں ملا دے یا اس کے اوپر اللہ پھٹکار کرے، ادرک والدیہ، جو اپنے والدین کو پاتا ہے ایک کو، او احدہما، یا دونوں کو پاتا ہے، لم يدخل الجنۃ، لیکن خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس پر اللہ کی پھٹکار ہو تو قلت آمین، میں نے آمین کہا۔ ثم قال، پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ راغم انف عبد او بعد ذکرت عنده فلم يصلي عليك، جس بندے کے سامنے آپ کا نام ذکر کیا جائے وہ آپ پر درود نہ پڑے، اللہ اس کے اوپر بھی اپنی پھٹکار نازل فرمائے۔ حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ والدین کے نافرمان پر اللہ کی پھٹکار ہوتی ہے۔ دوسری حدیث کہ والدین کا نافرمان لعنتی ہے، اس کو لعنتی قرار دیا گیا ہے۔ الترغیب و ترہیب کے اندر حدیث ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح غیری کہتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ملعون من عمل عمل قوم لوط، 3 مرتبہ آپ نے جملہ فرمایا، جو قوم لوط والا جو اپنی جنسی تسکین مرد سے پوری کرتا اللہ اس کے اوپر لعنت کرے، وہ ملعون آدمی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ ملعون من ذبح لغیر اللہ، وہ بندہ ملعون ہے جو اللہ کے علاوہ کے لیے ذبح کرتا ہے، کوئی چیز ذبح کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے، کھاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اللہ کی ذات کے لیے جو چیز بھی وہ بانٹے گا، کھلائے گا، پلائے گا، وہ حرام ہے، اس کرنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کے لیے جو کچھ دیا جائے وہ حرام ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا، اور کرنے والے کو، دینے والے کو، ذبح کرنے والے کو اللہ نے ملعون قرار دیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ ملعون من عق والدیہ، فرمایا کہ وہ بھی لعنتی ہے جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ اسی طرح تیسری حدیث ملاحظہ فرمائیں، صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الاضاحی کے اندر یہ حدیث ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حدثنی بکلمات 40، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے چند کلمے، 4 کلمات اللہ کے رسول نے مجھے سکھائے۔ ان میں سے پہلا کلمہ یہ تھا کہ لعن اللہ من لعن والداہ، جس نے ماں باپ کو لعنتی کہا وہ خود لعنتی ہے۔ نمبر 2، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کے لیے ذبح کرے وہ بندہ لعنتی ہے۔ ولعن اللہ من آوى محدثا، اور جو کسی بدعتی آدمی کو پناہ دے، اس کو اپنے گھر میں ٹھہرائے، اپنی جگہ میں، اپنی گاڑی، کہیں بھی اس کو جگہ دیتا ہے، عزت تکریم دیتا ہے، جو بندہ بدعتی بندے کو جو بدعات کرتا ہے، دین کے اندر نئے نئے کام کرتا ہے جو دین اسلام میں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ایسے بدعتی کی جو عزت کرتا ہے، پناہ دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہے۔ اور چوتھی بات فرمایا کہ لعن اللہ من غیر منال الارض، جو زمین کے نشانات مٹا دیتا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کو کیسے انسان ان کے اوپر لعنت کرتا ہے؟ فرمایا کہ جب ایک آدمی دوسرے کے والدین کو لعنتی کہتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، تو جواباً وہ بھی اس کے والدین کے اوپر لعن طعن کرتا ہے،
صحیح البخاری کتاب الادب میں آپ نے فرمایا والدین کا نافرمان یہ فرمایا جہنمی ہے۔ ان عبد اللہ بن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر۔ سنن نسائی کے اندر صحیح درجے کی حدیث ہے، کتاب الاشربہ کے اندر فرمایا کہ احسان اللہ دے کر کسی کی ہیلپ کرتا ہے، دیتا ہے، پھر وقت آنے پر احسان جتلاتا ہے کہ میں دیتا ہوں، میں کھلاتا ہوں، میری وجہ سے تم کھا رہے ہو، میری وجہ سے تمہارا گھر چل رہا ہے، تمہارا مدرسہ چلتا ہے، تمہاری مسجد چلتی ہے، تمہارا گھرانہ چلتا ہے، چولہا چلتا ہے۔ وقت آنے پر اس طرح کی جو ہے بکواسات کرتا ہے، ایسا احسان جتلانے والا اللہ ایک تو اس کا دیا ضائع کر دیتے ہیں، اس کو جنت سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا۔ عذا کیا ہے؟ اپنے دیے کا بار بار اس کو جتلانا، اس کو اذیت دیتا ہے، اور اس کے اوپر احسان جتلانا۔ جب جتلاؤ گے تو آگے جس کو دیا ہے اس کو تکلیف ہوگی، تو جب آپ تکلیف دیتے ہو، احسان جتلاتے ہو، اللہ آپ کا دیا باطل کر دیتا ہے، اور پھر آپ کو اللہ جنت سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ ولا عاق، والدین کے نافرمان کو جنت سے اللہ بے دخل کر دیتا ہے۔ ولا مدمن خمر، ہمیشہ شراب پینے والے کو بھی اللہ جنت سے محروم کر دیتا ہے۔ مزید فرمایا کہ والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتہ داری توڑنے والا، اور والدین کی سب سے بڑی رشتہ داری ہوتی ہے جو وہ اپنے والدین سے رشتہ ناتا توڑتا ہے، وہ جنت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن والدین کے نافرمان کو نہیں اللہ دیکھے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، تین لوگوں کی طرف اللہ نظر رحمت اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، والمرأۃ المترجلۃ، مردوں سے مشابہت رکھنے والی عورت، اللہ اس کے اوپر بھی نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ والدیوس، دیوس کا معنی ہے جو بے غیرت ہے، جس کے اندر دینی غیرت نہیں ہے، اپنے اندر اسلامی جو ہے غیرت نہیں ہے، دیوس قسم کا بندہ، اللہ اس کے اوپر بھی نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ سنن نسائی کتاب الزکوٰۃ کے اندر یہ صحیح درجے کی حدیث ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ والدین کے نافرمان کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، آخرت کے اندر بھی سزا ملتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا مع ما يدخر له فی الآخرہ البغی وقطیعۃ الرحم۔ فرمایا کہ دو بندے ہیں جن کو عقوبہ سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، ما يدخر له فی الآخرہ، اور وہ سزا آخرت کے لیے بھی ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ دو بندے ہیں، ایک فرمایا کہ البغی، باغی، یہ کون ہے؟ بغاوت سے مراد یہ ظالم جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اور دوسرا فرمایا کہ وقطیعۃ الرحم، رشتہ داری توڑنے والا، اور رشتہ داری میں جو سب سے زیادہ قریب ہیں وہ والدین ہیں۔ جو والدین سے رشتہ ناتا توڑتا ہے اس کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، آخرت کے اندر بھی سزا ملتی ہے۔ سنن نبی داؤد کتاب ادب کے اندر یہ 49 جو ہے نمبر روایت ہے، 4902 نمبر روایت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وعید ہیں والدین کے نافرمان کے لیے۔ اللہ والدین کی نافرمانی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم۔